وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 سے بیان ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، ان رسولوں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب پیچھے بھی قرآن کریم کی تفسیر کے اندر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اور سن چکی ہیں کہ کافر جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور اس کی کئی دلیلیں دیتے تھے، جن میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، اور اللہ کی شان اس سے بڑی ہے کہ وہ کسی بشر کو اپنا رسول بنا کر بھیجے۔ انسانوں میں سے اس نے رسول بنا دیا، کسی بشر کو رسول بنا دیا۔ تو اگر اللہ کو کوئی رسول بنانا ہی تھا، نبی بنانا ہی تھا، تو وہ کیا اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی تھی جو اس نے انسانوں میں سے کسی کو رسول بنا دیا، انسانوں میں سے کسی کو نبی بنا دیا، کسی بشر کو نبی بنا دیا؟ وہ چاہتا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ تو ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے، جیسے اور بھی بے شمار وہ دلائل دیتے تھے، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ بےہودہ قسم کے دلائل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو طریقہ ہی یہی ہے کہ جب ہم انسانوں کی طرف کوئی نبی بھیجتے ہیں تو انہی میں سے کسی مرد کو اس خدمت پر مامور فرما دیتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا تھا۔ محبوب آپ کے پہلے بھی جتنے لوگ آئے ہیں وہ کون سے کوئی فرشتوں میں سے نبی تھے؟ وہ بھی تو سارے مردوں اور انسانوں میں سے تو نبی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے جن سے۔ تو پہلے ہم نے کون سا کوئی فرشتوں میں سے نبی یا رسول بنا کر بھیجے تھے انسانوں کے اندر؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم انسانوں کی طرف جب کوئی نبی بھیجتے ہیں تو انہی میں سے کسی مرد کو نبی بناتے ہیں۔ تو محبوب آپ ان کے لیے کوئی پہلے نبی تو نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی ہمارے نبی تشریف لائے ہیں، اور وہ سب کے سب انسانوں میں سے تھے، بشر تھے۔ تو اے کفار، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اے کافرو، اگر ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آتا تو تم اس کی تحقیق کرو۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی یقین تو پھر کسی اہل علم سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں پتہ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو کسی علم والے سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائے گا کہ بھئی پہلے جو نبی تھے وہ بھی بشری تھے اور انسان ہی تھے، اور نبی کا تو مقصد ہی تب ہی پورا ہوتا ہے کہ اگر وہ انسانوں میں سے ہو۔ ایک فرشتہ وہ عذاب تو لے کر آ سکتا ہے یا عذاب کا پیغام تو لے کر آ سکتا ہے، لیکن کسی نبی کے فرائض کو سر انجام دینا اس کے بس کی بات نہیں ہے انسانوں کے اندر جو ان سے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور مشرکین کا یہ جو اعتراض تھا اس کا صرف یہاں جواب نہیں دیا، قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر، جیسے سورۃ الانعام کے اندر آپ لوگ پہلے پڑھ رہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو پھر ان کا کام پورا ہو چکا ہوتا، تمام ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بنا دیتے تو تب بھی اس کو صورتاً مرد بناتے، اور ان پر تو پھر وہی اشتباہ ڈال دیتے جو اشتباہ وہ اب کر رہے ہیں، ان پر تو پھر یہی شک اور شبہ ہی رہتا، یعنی کہ یہ کہتے کہ گارنٹی کیا ہے کہ یہ جو فرشتہ جو ان سے مرد کی شکل میں آیا ہے یہ واقعی مرد ہے، جو ان سے مردوں میں سے آیا، جو کہ ہمیں یہ فرشتہ ہے، وہ کہتے نہیں یہ تو نظر آ رہا ہے ایک بشر ہے۔ تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں آتا تو پھر تو نہ وہ اس کا کلام سن سکتے تھے، نہ وہ اس کو دیکھ سکتے تھے، اور نہ اس کو چھو سکتے تھے، تو پھر فرشتے کو اصل حالت میں بھیجنے کا مقصد تو پھر بھی ختم ہو جاتا، پھر بھی پورا نہ ہوتا۔ وہ جو یہ کہہ رہی ہیں کافر کہ کیا اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی تھی جو اس نے انسانوں میں سے نبی بنا کر بھیج دیا؟ تو چلو اگر فرشتے کو بھیج دیتے تو اب اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو اس کی اصل شکل میں بھیجتے تو نہ ہی اس کو سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ اس کو چھو سکتے تھے، تو یہ کہاں سے وہ نبوت کے فرائض سر انجام دیتا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک انسان کی صورت میں، اس فرشتے کو ایک بشر کی صورت میں، ایک مرد کے لباس میں اس کو بھیج دیتے تو یہ تب بھی یقین نہ کرتے کہ یہ فرشتہ ہے، اور یہ کافر یہ تب بھی یہ نہ مانتے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، تب یہ کہتے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ واقعی فرشتہ ہے، نظر تو یہ مردہ آ رہا ہے جو ان سے۔ تو تب بھی شبہ تو اپنی جگہ وہیں کا وہیں رہتا نا، جیسے سورۃ الانعام کے اندر اللہ نے فرمایا، اور اس سورت کے اندر بھی، سورۃ النحل کے اندر بھی اسی اعتراض کا ان کو جواب دیا جا رہا ہے ان کو۔ تو اصل میں چیز جو ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف انسان اور بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انسان کی ہدایت کے لیے، انسانوں میں ہی سے، انہی میں سے نبی بنایا ہے اور نبی کو بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ بشر اور انسان کی ہدایت کے لیے، بشر کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے اس کی ضروری تھا کہ اس کی جنس سے ہی رسول بنایا جائے۔ کسی انسان کو ہدایت دینے کے لیے، کسی بشر کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی جنس سے رسول بنایا جائے۔ تو اب چونکہ زمین جو ہے یہ انسانوں کا گھر ہے یا فرشتوں کا گھر ہے؟ زمین پر انسان رہتے ہیں، اس لیے انسانوں کی بشریت کی ہدایت کے لیے
بشر اور انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا. اگر اس زمین کے اوپر فرشتے رہ رہے ہوتے انسانوں کی بجائے، یہاں فرشتے بس رہے ہوتے اس زمین کے اوپر، جیسے آج آپ کو انسانوں کے خاندان اور لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ نظر آتے ہیں، اگر انسان نہ ہوتے، بشر نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، تو پھر ضرورت تھی کہ پھر فرشتوں میں سے بھیج دیتے جون سے، ان کی ہدایت کے لیے جون سے. تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب ان الفاظ میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. آپ کہیے اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے جو اس میں اطمینان سے چلتے پھرتے، تو پھر ہم ضرور ان پر آسمانوں سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے، فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے. تو جب زمین پر رہنے والے انسان ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، تو انسان ضرورت اس بات کی تھی کہ انسانوں میں سے ہی کسی کو رسول بنا کر بھیجا جائے. اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے تو پھر ہم کسی فرشتے کو ان کے اندر رسول بنا کر بھیجتے، لیکن جبکہ ایسا ہے نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اس بات کو فرمانے کے بعد کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. تو اے کافرو، اگر تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں معلوم، تو جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لو. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بالبینات والزبر، ان رسولوں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ جن کو بھیجا گیا تھا. تو اب یہاں علم والوں سے مراد عموم میں جائیں گے تو پھر تو اس کی تفسیر تبدیل ہو جائے گی کہ وہ تو پھر ہر کوئی جس کو بھی علم ہے، مگر اس مقام اور اس جگہ کے اوپر علم والوں سے مراد اہل کتاب ہیں. یہاں اہل کتاب کو کیوں مخاطب کیا گیا کہ اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں یقین نہیں ابھی بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ حکم دیا کہ اہل کتاب سے پوچھو. کیوں؟ کیونکہ جو مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے کفار تھے یا مشرکین تھے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے. ان کو یہ یقین تھا جو مکہ کے کافر تھے اور مشرکین تھے، اور ان کی طرف اللہ نے رسول بھیجے تھے. یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے کافروں کو اس بات پر یقین تھا کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی، جیوز اور کرسچنز، ان کے اندر یہ اہل کتاب کے پاس، ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے، اور ان کی طرف اللہ نے رسول بھیجے تھے. مثلا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصرانیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، ان کو پتہ تھا. اور وہ اہل کتاب جو تھے، اللہ پاک نے فرمایا ان کافروں کو، مکہ مکرمہ کے کافروں کو، کہ اہل کتاب سے پوچھو، یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے. تمہیں یقین ہے نا کہ ان کے اوپر کتابیں اتری تھی اور ان کے رسول آئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ انہی کی طرح بشر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو جب اللہ پاک نے فرمایا اور وہ اہل کتاب سے پوچھتے، تو وہ انہیں بتا دیتے، اہل کتاب بتا دیتے کہ جو رسول ہماری طرف بھیجے گئے تھے وہ سب بشر ہی تو تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، انسان تھے، کوئی فرشتے تو نہیں تھے، فرشتوں کی جنس سے نہیں تھے، انسانوں کی جنس سے تھے. تو اس طرح ان کے دلوں سے یہ شبہ زائل ہو جاتا. یعنی اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ اگر اس چیز کو کلیئر کرنا ہے تو پھر اہل کتاب سے پوچھو جو ان سے.
تو اس آیت کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو جن کو علم ہے ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ میرے محبوب کے اوپر جو تم اعتراض کر رہے ہو کہ بھئی ان کو نبوت دینی تھی تو یہ اللہ نے کیا کر دیا، انسانوں میں سے ایک نبی کو بنا دیا، تو تمہیں نہیں معلوم؟ تم اہل کتاب کی کتابوں کو جانتے اور اس پر یقین بھی رکھتے ہو کہ ان کے اوپر نبی آئے تھے ان کے اندر اور ان پر کتابیں نازل ہوئی تھی، تو چلو ان سے ہی پوچھ لو، تمہیں ان پر تو یقین ہے نا۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیا بشر تھے یا فرشتے تھے؟ وہ بتائیں گے کہ وہ بشر تھے، وہ انسانوں میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں، علماء نے، مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کے الفاظ کے جو عام معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی کوئی وہاں پر مرضی کرنی چاہیے یا اپنی مرضی سے خود ہی کوئی سوچ بچار کر معاذ اللہ شریعت کی خلاف ورزی کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اللہ پاک فرما رہے جس مسئلے کا نہیں پتہ اس کو اہل علم سے پوچھ لو، پھر اس کے اوپر کام کرو جو ان سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، یعنی جس شخص کو اللہ نے علم دیا، ایک عالم، ایک مفتی، ایک شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، جن لوگوں کو اللہ نے اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور ایک جاہل کے لیے بھی مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اے لوگوں اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو جن کو اللہ نے علم دی ہے، جن کے پاس علم ہے۔ تو لہذا مومن کو، ایمان والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا جو عمل ہے وہ ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ یعنی اگر اس کو ایک مسئلے کا نہیں پتہ تو وہ جن کو اس مسئلے کا علم ہے ان سے پوچھ لے اور صحیح شریعت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اور اسی آیہ کریمہ کے اس حصے سے یہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اسی آیت کے اس حصے سے جو ہے وہ تقلید کا جو جواز ہے بلکہ اس کے حکم کے اوپر یہ آیت جون سی یہ دلالت کرتی ہے، صرف جواز نہیں، اس کے حکم کے اوپر دلالت کرتی ہے، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے علماء نے فروعی مسائل میں عام آدمی کے لیے تقلید پر استدلال فرمایا۔ حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ فروعی مسائل تو کیونکہ عقائد کے اندر نہیں، یا جو صریح اسلامی جو احکامات ہیں ان کے اندر نہیں، مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے علماء نے فروعی مسائل میں عام آدمی کے لیے تقلید کے جواز کے اوپر استدلال فرمائے، بلکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تقلید واجب ہونے کی یہ کھلا دلیل ہے۔ اب تقلید کے شرعی معنی کیا ہیں کہ کسی کے قول اور فعل کو یہ سمجھ کر اپنے اوپر لازم کر لینا کہ وہ قانون اسلام کے مطابق ہے، وہ شرعی احکام کے مطابق ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کا قول یا جس کا فعل اس کو یہ سمجھ کر اس نیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اس کا یہ قول، یہ جو شخص ہے اس کا قول اور فعل یہ بالکل قانون اسلام کے مطابق ہے، اور اس کا کلام اور اس کا کام، اس شخص کا جو کلام ہے اور جو اس کا کام ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کیونکہ یہ شریعت کے اندر تحقیق کرنے والا ہے، یہ شریعت کے اندر تحقیق کرنے والا ہے، ریسرچ کرنے والا ہے، اس لیے وہ اس کا جو قول ہے اور اس کا جو فعل ہے
یہ بالکل شرعی قانون کے مطابق ہے اور یہ قانون اسلام کے مطابق ہے، اس لیے اس کو اپنے اوپر شرعی طور پر اس کو اپنے اوپر لازم قرار کر لینا جو ان سے ہے۔ تو عقائد جو میں نے پہلے آپ کو شروع میں بات کہی کہ جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فروعی مسائل کے اندر، لیکن عقائد اور صریح جو اسلامی احکامات ہیں اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوگی، وہ تو قرآن اور حدیث نے بالکل وہ تو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں اور فائنل ہیں کہ یہ چیزیں تو ایسے ہوگا ہی ہوگا۔ تو جو مسائل قرآن اور حدیث یا اجماع امت، پہلا قرآن پھر حدیث پھر اجماع امت سے اجتہاد کر کے نکالے جائیں، ان میں ان کے اندر غیر مجتہد چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے اندر جو ان کے اندر غیر مجتہد جو ہے وہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا اس پر واجب ہے۔ جو ان سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذاہب اربعہ اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں، بھلے وہ حنفی ہیں، بھلے وہ مالکی ہیں، بھلے وہ شافعی ہیں، بھلے وہ حنبلی ہیں، چاروں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مذاہب اربعہ اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں، جو ان میں سے جس کی پیروی کرے گا پھر وہ عمر بھر اسی کی پیروی کرے گا اور کبھی کسی مسئلے میں اس مذہب کے خلاف نہ چلے گا، اس امام کے قول اور فعل کے تو وہ صراط مستقیم پر ہے اور اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں ہے، اس پر شرعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان میں سے ہر مذہب انسان کے لیے نجات کے لیے کافی ہے، بھلے وہ حنفی ہو جائے، بھلے مالکی ہو جائے، بھلے شافعی ہو جائے، بھلے حنبلی ہو جائے۔ ہاں، تقلید شخصی کو اس تقلید کو آپ فرماتی ہیں کہ شرک یا حرام ماننے والے جو لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، شرک اور حرام ماننے والے جو لوگ ہیں وہ پھر گمراہ ہیں، یعنی مومنوں کا راستہ چھوڑ کر وہ دوسرے راستوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر فرمائی، لیکن میں نے چونکہ آج آیت نمبر 43 کا بیان کی ہے تو دوسری آیت رہ گئی ہے، اس کا انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا تھا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر جن کو معلوم ہے، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو جو ان سے۔ بالبینات والزبر، ان رسولوں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ آگے کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ وآخر الدعوانا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔